بہت دن ہوئے ایک غریب کسان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ گاؤں کی بڑی بوڑھیوں نے جب اسے دیکھا تو طرح طرح کی پیشگوئیاں کرنے لگیں۔ ایک بڑی بھی بولی، یہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ دوسری بولی، بے شک یہ جب بڑا ہوگا تو شہزادی کے ساتھ شادی کرے گا۔ غرض اس بچے کے متعلق اسی طرح کی باتیں مشہور ہو گئیں۔ اتفاق کی بات کہ چند روز بعد بادشاہ بھیس بدلے ہوئے اسی گاؤں سے گزرا۔ لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ بادشاہ اکیلا چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں اسے گاؤں کا ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھا بادشاہ کو گاؤں کا معمولی آدمی سمجھ کر بولا، ارے بھائی، تم نے بھی اس خوش نصیب بچے کو دیکھا یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا خوش بخت پیدا ہوا ہے کہ بڑا ہو کر شہزادی کو بیاہ لائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس وہکان کے بچے کو جیتا ہی نہیں چھوڑوں گا جو بڑا ہو کر میری بیٹی سے شادی کر سکے۔ چنانچہ بادشاہ اس کسان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بچہ اتنا خوش نصیب پیدا ہوا ہے کہ بڑا ہو کر شہزادی کے ساتھ شادی کرے گا۔ کسان نے کہا، ہاں بھائی، لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر بادشاہ بولا، مگر کیا تمہارے پاس اتنی دولت بھی ہے جو تم اپنے بچے کی پرورش شہزادوں کی طرح کر سکو گے؟ کسان نے بڑے افسوس سے کہا، نہیں بھائی، ہم لوگ تو بے حد غریب ہیں۔ بادشاہ بولا، دیکھو، میں ایک رئیس آدمی ہوں، تم اپنے بچے کو مجھے دے دو، میں بالکل شہزادوں کی طرح اس کی پرورش کروں گا تاکہ جب یہ بڑا ہو جائے تو شہزادی کے ساتھ شادی کر سکے۔ یہ سنتے ہی بچے کے ماں باپ دونوں ایک زباں ہو کر بول اٹھے، نہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد بادشاہ نے ان لوگوں کو بہت سا سونا چاندی دے کر آخرکار راضی کر لیا اور بادشاہ اس بچے کو لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہاں سے چل دیا۔ ماں اپنے بچے کو جاتے ہوئے دیکھ کر رونے لگی۔ کسان نے اپنی بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، اتنا پریشان نہ ہو، ہمارا بچہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ ہر طرح کی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ بادشاہ بچے کو لے کر جب بہت دور نکل گیا تو راستے میں ایک دریا ملا۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ جگہ اچھی رہے گی، چنانچہ وہ فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور اس نے بچے کو ایک ٹوکری میں لٹا دیا، پھر اس ٹوکری کو دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد خوش ہو کر سوچنے لگا کہ اب یہ خوش بخت بچہ قیامت تک بھی میری بیٹی سے شادی نہ کر سکے گا۔ ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ٹوکری بہتے بہتے بہت دور نکل گئی اور دریا کے دوسرے کنارے کے قریب جو پہنچی تو وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا مچھلی کا شکار کھیل رہا تھا۔ لڑکے نے جو ٹوکری دیکھی تو اس نے لپک کر ٹوکری کو دریا میں سے گھسیٹ لیا۔ اب جو دیکھتا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ پڑا ہوا ہے۔ یہ لڑکا ایک کارخانے دار کے پاس ملازم تھا، لہٰذا وہ ٹوکری اٹھا کر بھاگتا ہوا سیدھا اپنے مالک کے گھر پہنچا۔ کارخانے دار اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ یہ دونوں بچے کو دیکھ کر نہال ہو گئے اور اسے اپنی اولاد کی طرح پرورش کرنے لگے۔ ان لوگوں نے اس بچے کا نام بدر رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بدر ایک نہایت حسین جوان ہو گیا۔ ایک رات بڑے زور و شور کی بارش ہونے لگی۔ بدر نے کھڑکی میں سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ماں، آج تو خوب پانی برس رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، آج جو بیچارے لوگ اپنے گھر کے باہر ہوں گے ان کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہوگی۔ عین اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ماں بولی، بھلا اتنی رات گئے کون آیا ہے؟ بہرحال جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بڑی بی، آج رات مجھے تمہارے ہی گھر میں قیام کرنا پڑے گا۔ اس طوفان سے نجات ملے تو پھر میں روانہ ہو سکوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے لیے جلدی جلدی ایک پلنگ و بستر وغیرہ کا انتظام کیا اور بدر بادشاہ کا گھوڑا لے کر استبل کی طرف روانہ ہوا۔ بدر کو دیکھ کر بادشاہ نے کارخانے دار کی بیوی سے پوچھا، یہ حسین نوجوان کیا تمہارا ہی بیٹا ہے؟ اس پر کارخانے دار کی بیوی بولی، جی نہیں،
یہ تو ہمیں دریا میں بہتا ہوا مل گیا تھا۔ اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا، بیچارہ ایک ٹوکری میں پڑا ہوا بہتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہو گیا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ارے یہ تو وہی خوش بخت بچہ ہے، مجھے فوراً اسے ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ چنانچہ جتنی دیر میں بدر استبل سے واپس لوٹا، اتنی دیر میں بادشاہ نے ایک ترکیب سوچ لی، اور جب بدر اس کے سامنے آیا تو بادشاہ بولا، مجھے اپنی ملکہ کے پاس ایک ضروری خط بھیجنا ہے، کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ بدر نے کہا، جہاں پناہ، میں بڑی خوشی سے یہ خدمت انجام دے لوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس خدمت کے صلے میں بہت سا انعام دوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حسب ذیل خط لکھا، اس نوجوان سے جو کہ خط لے کر آ رہا ہے، ہماری بیٹی کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے، لہٰذا جو ہی یہ پہنچے اسے گرفتار کر کے کسی دور دراز مقام پر بھجوا دو۔ خط بدر نے اپنی جیب میں رکھا اور اسی آندھی پانی میں نکل پڑا۔ رخصت ہوتے وقت اس کی منہ بولی ماں نے سینکڑوں دعائیں دیں، مگر بادشاہ اپنے دل میں یہی خوشی منا رہا تھا کہ بدر جلد جہنم واصل ہو جائے، تاکہ آئندہ اس کی پھر صورت نہ دیکھنا پڑے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اور بارش بھی بڑے زور سے ہو رہی تھی، لہٰذا بدر جنگل میں راستہ بھول گیا۔ شاہی محل جانے والی سڑک اسے نہ مل سکی۔ بہرحال تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک چھوٹا سا مکان دکھائی دیا۔ بدر نے مکان پر دستک دی۔ ایک ضعیفہ نے کھڑکی کھول کر پوچھا، کون ہے؟ بدر نے کہا، میں ملکہ کے نام ایک خط لے جا رہا ہوں، لیکن طوفان کی وجہ سے راستہ بھول گیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج رات آپ کے مکان میں قیام کر لوں۔ ضعیفہ کو بدر پر ترس آ گیا اور اس نے بدر کو فوراً اندر بلا لیا۔ رات کو جب بدر سو گیا تو ضعیفہ کو اس خط کا خیال آیا جو بدر لیے جا رہا تھا۔ چونکہ اس ضعیفہ نے بادشاہ کا خط ملکہ کے نام کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اس لیے اسے بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا کہ کسی طرح سے اس خط کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ خط بدر کے کوٹ میں تھا۔ سوتے وقت بدر نے کوٹ ٹانگ دیا تھا۔ ضعیفہ دبے پاؤں بدر کے پلنگ کے قریب پہنچی اور چپکے سے جیب میں سے وہ خط نکال لیا، مگر جب ضعیفہ نے اس خط کو پڑھا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی اور اپنے دل میں کہنے لگی، ارے یہ لوگ تو اس غریب نوجوان کی جان ہی لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ضعیفہ نے جلدی سے ایک دوسرا کاغذ لیا اور اس پر لکھا، یہ نوجوان جو خط لے کر آ رہا ہے میرا خاص آدمی ہے، اس کی خوب خاطر مدارت کرو اور فوراً شہزادی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دو۔ پھر اس نے بادشاہ کے لکھے ہوئے خط کو جلا ڈالا اور اپنے لکھے ہوئے خط کو بدر کی جیب میں رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح بدر ضعیفہ کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا۔ یہ دیکھ کر ضعیفہ بڑی خوش ہوئی کہ بدر کو خط کی تبدیلی کے بارے میں قطعی کوئی خبر نہیں۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد بدر شاہی محل پہنچ گیا۔ پھاٹک پر سپاہی نے جب روکا تو بدر نے کہا کہ مجھے ملکہ کو ایک خط پہنچانا ہے۔ سپاہی نے جلدی سے پھاٹک کھول دیا اور بدر سیدھا ملکہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ملکہ نے خط لے کر پڑھا اور پڑھنے کے بعد بے حد خوش ہو کر بولی، اچھا برخودار، تو تم شہزادی سے شادی کرنے آئے ہو۔ یہ سن کر بدر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ ملکہ نے فوراً شہزادی کو بلاوا بھیجا اور جب وہ آ گئی تو اس نے کہا، ابھی ابھی بادشاہ سلامت کا خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کل تمہاری شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی جائے۔ بدر اور شہزادی دونوں سر جھکائے کھڑے سنتے رہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت بدر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی، مگر رات کو جب دعوت ہو رہی تھی تو بادشاہ بھی واپس آ گیا۔ شہزادی اور بدر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بادشاہ نے جو ہی بدر کو دیکھا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ ملکہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، آپ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کی شادی شہزادی سے کر دی گئی ہے۔ اب تو بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا، نہیں نہیں، میں نے تم سے یہ کب کہا تھا؟
इस पर मलका ने वो खत निकाल कर दिखाया तो देखकर बादशाह बोला, ये खत तो तब्दील कर दिया गया है। फिर बादशाह बदर पर बरस पड़ा। सच सच बताओ कि क्या ये काम तुमने किया? बदर बोला, मुझे इसके मुतल्लक कतई कोई इल्म नहीं। मुमकिन है कि जब मैं सो रहा था उस वक़्त किसी ने खत बदल दिया हो। बादशाह का गुस्सा उस वक़्त देखने वाला था। आखिरकार वो बोला, खैर, किस्मत का लिखा हुआ तो पूरा हो ही गया, मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से न छोड़ूंगा। शादी तो हो गई, मगर मैं तुम्हें इस वक़्त तक शहज़ादी के लायक न समझूंगा जब तक कि तुम कोई कारनामियाँ न दिखा लो। बदर ने कहा, मैं बखुशी तैयार हूँ, आप हुक्म दें। इस पर बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सुनहरे बालों वाले देव के सर से 3 बाल उखाड़ लाओ और देखो ये काम आज ही रात हो जाए। बदर ने कहा, जहाँ पना, मैं किसी देवियों से नहीं डरता, मैं अभी जाता हूँ। चुनाचा थोड़ी ही देर में वो शहज़ादी से रुखसत हो लिया और चलते वक़्त कह गया, शहज़ादी साहिबा, आप परेशान ना हों, मैं आपके वाली साहब को ये दिखा दूंगा कि मैं इनकी शहज़ादी के लायक हूँ। जब बदर रवाना हो गया तो बादशाह अपने दिल में सोचने लगा कि आज मैं इसे तीसरी बार मौत के मुंह में भेज रहा हूँ, अब के बार शायद ये ज़िंदा ना लौट सके। बदर जूं ही शहर पनाह के फाटक पर पहुँचा तो सिपाही ने उसे ललकारा, कहाँ जा रहे हो? बदर ने जवाब दिया, मैं सुनहरे बालों वाले देव के मुल्क में जा रहा हूँ। उस पर बूढ़ा सिपाही बोला, मियाँ साहबजादे, तुम्हारी तरह के बहुत से नौजवान इस देव के मुल्क में गए, मगर लौटकर एक भी ना आया। बदर ने कहा, लेकिन मैं वापस आ जाऊँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो रवाना हो गया। फिर चलते चलते वो एक बड़ी सी झील के किनारे पहुँचा। यहाँ एक मल्लाह अपनी कश्ती लिए बैठा हुआ था। बदर ने इससे पूछा, इस किनारे तक पहुँचाने के लिए कितने पैसे लोगे? मल्लाह बोला, दुगने दाम देना होंगे, यानी आने जाने दोनों ही तरफ के दाम देना पड़ेंगे। बदर ने कहा, आखिर ये क्यों? इस पर बुढ़ा मल्लाह बोला, बात यह है कि बहुत से नौजवान झील को पार करके उस सुनहरे बालों वाले देव मुल्क में चले तो गए, मगर उस किनारे से इधर आने के लिए मुझे कभी एक भी मुसाफिर न मिला। ये सुनकर बदर बोला, मैं तुम्हें अभी सिर्फ जाने का किराया दूंगा, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह आज ही रात को वापस भी आ जाऊंगा। इस पर मल्लाह बोला, मियाँ, अगर तुम आज ही रात लौट आओ तो मैं तुम्हें एक थैली अशरफी बतौर इनाम दे दूंगा। इसके बाद बदर कश्ती में बैठकर रवाना हो गया। रास्ते में उस मल्लाह ने कहा, देखो, अपना वादा याद रखना। कश्ती जब दूसरे किनारे पहुंच गई तो बदर ने मल्लाह से कहा, इतना और बता दो कि इस देव का मकान है किस तरफ? मल्लाह ने हाथ के इशारे से कहा, उस तरफ। फिर बोला, अच्छा, खुदा हाफिज़, अल्लाह तुमको कामयाब करे। बदर कश्ती से उतरकर जंगल में चल पड़ा। रात अंधेरी थी, हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। बदर घबराने लगा कि कहीं रास्ता न खो बैठे, मगर अचानक थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े से महल के पास पहुंच गया। बदर ने समझ लिया कि हो ना हो यही इस देव का मकान होगा। कमरे में दाखिल होकर इसने देखा कि एक निहायत बड़ी सी कुर्सी पर एक बड़ी भी बैठी कुछ बुन रही हैं। बदर जब उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि जैसा एक कबूतर किसी इंसान के सामने आकर खड़ा हो। बड़ी भी कुर्सी से झुकी और अपनी ऐनक के शीशों के ऊपर से आंखें निकालकर बदर से बोली, तुम यहाँ कैसे आए? बदर ने कहा, क्या आप ही सुनहरे बालों वाली द्योनी हैं? बड़ी भी बोली, नहीं, मैं देव की दादी हूँ, वो अभी घर में नहीं है। बदर ने कहा, मुझे इन्हीं से काम है। बात यह है कि मुझे उनके सर के 3 बाल दरकार हैं, और अगर मैं ये हासिल ना कर सका तो फिर मेरी दुल्हन मुझसे छीन ली जाएगी। ये सुनकर बड़ी बी को बड़ा तरस आया। कहने लगी, अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा नन्हे मियाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम जल्दी से मेरी जेब में छुप जाओ, मेरा पोता अब आने ही वाला है। चुनाचा बदर जल्दी से बड़ी बी की जेब में घुस गया।
اس کے بعد بڑے زور و شور کا ہنگامہ مچنا شروع ہو گیا، جیسے کہ آندھی آئے، اور پھر ذرا ہی دیر بعد ایک نہایت قوی ہیکل دیو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آتے ہی دیو نے کہا، دادی اماں سلام، کھانا تیار ہے نا؟ بڑی بی بولی، ہاں، تم بیٹھو، میں ابھی کھانا لاتی ہوں۔ دیو بولا، آج کیا پکایا ہے؟ مجھے تو آدم زاد کی بو آ رہی ہے۔ بڑی بی کھانا نکالتے ہوئے بولی، یہ تمہارا وہم ہے، اس گھر میں تو مہینوں سے کسی آدم زاد نے قدم نہیں رکھا۔ دیو بولا، ممکن ہے کہ کسی جگہ کوئی آدمی چھپا ہو، مجھے تو آدم زاد کی بو بالکل صاف صاف آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی دیو نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا۔ اس پر اس کی دادی نے ڈانٹ کر کہا، بس شروع کر دی تم نے الٹ پلٹ، میں دن بھر مر مر کر ہر چیز کو سنبھالتی رہوں اور تم یوں ستیہ ناش کرتے رہو۔ آخر کار مجبور ہو کر دیو آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس کی دادی علیحدہ بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد دیو ایک بہت بڑی آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا اور بولا، مجھے بڑی نیند آ رہی ہے، میں ذرا دیر سوتا ہوں۔ چنانچہ ذرا ہی دیر میں دیو خراٹے لینے لگا۔ دیو کی دادی نے بدر کو اپنی جیب سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور بولی، دیکھو، اگر اس وقت میں اسے جگاتی ہوں تو یہ بڑا ناراض ہو جائے گا، تم کل تک ٹھہر جاؤ۔ بدر بولا، مگر مجھے تو آج ہی رات واپس پہنچنا ہے، کل تک تو میں بالکل تباہ ہو جاؤں گا۔ آپ کے پوتے صاحب تو اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کے سر کے چند بال میں اکھاڑ لوں تو انہیں کچھ محسوس بھی نہ ہوگا۔ بڑی بی بولی، اچھا تو پھر آؤ، کوشش کریں۔ یہ کہہ کر بڑی بی دیو کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور لگیں اس کے سر کے بال توڑنے۔ اس وقت بدر بڑی بی کے شانے پر بالکل ایک طوطے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی بی نے ایک ہی بال توڑا تھا کہ دیو بڑے زور سے چلا اٹھا۔ بدر جلدی سے بڑی بی کے پیچھے پھر چھپ گیا۔ دیو نے اپنی دادی سے پوچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ بڑی بی بولی، کچھ بھی نہیں، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تم سوتے میں ابھی یہ چلائے تھے کہ تمہارے سر میں بھیڑیں کاٹ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر بڑی بی دیو کے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں اور بولیں، لاؤ میں ذرا تمہارے بال سنوار دوں۔ دیو بولا، ہاں ہاں، کنگھی کرنے سے مجھے بڑی جلدی نیند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد دیو پھر سو گیا، مگر بڑی بی نے پھر ایک بال توڑ لیا۔ بال اکھاڑنا تھا کہ دیو پھر چیخ اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی دادی کنگھی ہاتھ میں لیے جلدی سے بول اٹھیں، سوتے میں تمہارے بال کنگھی میں الجھے رہ گئے تھے، میں انہیں نکال رہی تھی۔ دیو بولا، اب کے بار تم نے مجھے جگایا تو پھر میں تمہارا بھرتا بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر دیو پھر سو گیا۔ بڑی بی نے جلدی سے بدر کو اپنی ہتھیلی پر کھڑا کیا اور بولی، دیکھا تم نے، 2 بال لینے میں تو یہ نوبت آ گئی، اب تیسرا بال تم کل لینا۔ اس پر بدر بولا، لیکن اگر آج ہی رات میں 3 بال لے کر نہ لوٹا تو پھر میری دلہن چھین لی جائے گی۔ آخر کار بڑی بی پھر راضی ہو گئیں اور انہوں نے موقع پا کر ایک بال اور توڑ لیا۔ دیو چیختا ہوا جاگ اٹھا اور دانت کٹکھٹا کر بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب مجھے نہ جگانا۔ بڑی بی بولی، بات یہ ہوئی ہے کہ تمہارے بالوں میں ایک مکھی پھنس گئی تھی، میں اسی کو نکال رہی تھی۔ اس کے بعد دیو کو اسی جگہ کرسی پر لٹا کر بڑی بی جلدی سے باہر آ گئیں اور بدر کو اپنی جیب سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر کھڑا کیا۔ پھر وہ 3 بال باندھ کر اس کے سپرد کیے۔ بدر نے شکریہ ادا کیا اور بولا، مگر آپ کے ساتھ اب وہ نہ جانے کیا بدسلوکی کرے۔ بڑی بی بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ ابھی پھر سو جائے گا اور ساری باتیں بھول جائے گا۔ پھر بڑی بی نے بدر کو سنبھال کر نیچے زمین پر چھوڑ دیا اور کہا، اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ۔ بدر اس دیو کی دادی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ جھیل کے کنارے اسے وہی ملہا ملا۔ بدر نے اس سے کہا، دیکھا، میں واپس آ گیا۔ ملہا نے اسے اپنی کشتی میں بٹھایا اور پار اتار دیا، پھر حسب وعدہ اسے ایک تھیلی اشرفیوں کی بھی دے دی۔ بدر جب شہر پناہ کے پھاٹک پر پہنچا تو اسے وہی بوڑھا سپاہی ملا۔
بدر نے اس سے کہا، دیکھو میں آ گیا۔ سپاہی بولا، واقعی تم خوش نصیب ہو۔ محل پر پہنچ کر بدر نے بادشاہ کے سامنے دیو کے بال پیش کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی بطور نذرانہ پیش کر دی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر بادشاہ بے حد متاثر ہوا اور بولا، واقعی مان گیا، تم یقیناً بڑے خوش بخت لڑکے ہو۔ اب میں تمہیں کبھی کوئی زحمت نہ دوں گا۔ اس کے بعد بدر شہزادی کے پاس گیا۔ وہ باغ میں اسی کی منتظر تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ پھر بدر نے اپنے والدین کو بھی اپنے پاس بلوا لیا اور اس کارخانے دار اور اس کی بیوی کو بھی بلوا لیا جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی، اور سب لوگ نہایت ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔